آج کل فائلر اور نان فائلر کا ایشو ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے اور ہر کوئی جو کہ نان فائلر ہے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس جستجو میں ہے کہ وہ کس طرح سے فائلر بن سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فائلر کس طرح سے بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا گوگل اور اوپن کرنا پڑے گا ایف بی آر کی ویب سائٹ، اور ایف بی آر کی ویب سائٹ آپ کو بتاؤں گی، اس پر آپ کو لکھنا پڑے گا www، اور سب سے اوپر بھی آ رہی ہے www.fbr.gov.pk، یہ ویب سائٹ ہے ایف بی آر کی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ اوپن کرنی پڑے گی۔ ویب سائٹ کے پورٹل پر مختلف لنکس دیے گئے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اپنا NTN رجسٹرڈ نہیں کیا تو پھر آپ کو رجسٹریشن فار ان رجسٹرڈ پرسن پر کلک کرنا ہوگا۔ اس فارم میں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر، مکمل نام، موبائل فون نمبر بما موبائل نیٹ ورک کمپنی کا نام فراہم کرنا ہوگا۔ ان تفصیلات کے اندراج کے بعد آپ کو موبائل فون اور ای میل پر الگ الگ تصدیقی کوڈ موصول ہوں گے۔ جب آپ ویب سائٹ پر ان پن کوڈز کو درج کریں گے تو ایف بی آر آپ کو ایک پاس ورڈ جاری کرے گا۔ ویب سائٹ پر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والا اپنا شناختی کارڈ نمبر اور ایف بی آر کی جاری کردہ پاس ورڈ درج کرنے کے بعد سسٹم میں لاگ ان ہو جائے گا۔ ایسی افراد جنہوں نے مینوئل رجسٹریشن کروائی ہے، ای انرولمنٹ فار رجسٹرڈ پرسن پر کلک کرنا ہوگا۔ پورٹل پر ذاتی معلومات کی فراہمی کے بعد فارم کھل جائے گا جس میں رہائش کی تفصیلات درج کرنا ہوں گی، اور یوں الیکٹرانک رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ رجسٹریشن کے بعد کمپیوٹر اسکرین پر بائیں جانب ڈرافٹ درج ہوگا جس کو کلک کرنے پر ایپلیکیشن فار رجسٹریشن کا ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ یہاں پر آپ کی تفصیلات طلب کی جائیں گی جس میں گھر کا پتہ، ملکیت یا کرایہ اور گھر کا رقبہ درج کرنا ہوگا۔ یہ تفصیلات درج کرنے کے بعد چیک کا نشان ہوگا جس کو کلک کرنے کے بعد سبمٹ پر کلک کریں، اور اس طرح ای انرولمنٹ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسکرین پر سب سے اوپر بائیں جانب ڈکلیریشن لکھا ہوا نظر آئے گا جس پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک ڈائلاگ باکس کھلے گا جس پر مختلف آپشنز لکھے نظر آئیں گے جس میں آپ کو اپنی مرضی کے آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ منتخب کردہ آپشن پر کلک کرنے سے اسکرین پر ایک نیا ڈائلاگ باکس کھل جائے گا اور آپ جس سال کا ریٹرن جمع کروا رہے ہیں وہ درج کریں گے، جس کے بعد اسکرین پر موجود ڈیٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد سیلری پر کلک کریں اور تنخواہ کو کوڈ نمبر 1009، الاؤنسز 1049، کمپنی کے ادا کردہ اخراجات 1059، سرکاری ملازم کو اگر گاڑی ملی ہو تو کوڈ 1089، اور اگر دیگر منافع ملا ہو جس میں ملازمت کے خاتمے کی ادائیگیاں بھی شامل ہیں تو اسے کوڈ 1099 میں درج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی مد میں ایسی رقم بھی موصول ہوئی ہے جس پر ٹیکس نہیں ہوتا تو اس کو بھی درج کیا جائے گا۔ یہ رقم گریجویٹی یا بونس وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ان تمام تفصیلات کو درج کرنے کے ساتھ ہی تنخواہ کی کوڈ 1000 میں کل رقم، ٹیکس معاف رقم اور قابل ٹیکس آمدنی کا حساب سامنے آ جائے گا۔ رقم درج کرنے کے ساتھ ساتھ دائیں جانب بنے کیلکولیٹر کو 2 مرتبہ کلک کرنے پر فارم پر اندراج کے ساتھ ہی جمع تفریق کے بعد قابل ٹیکس آمدنی ظاہر ہو جائے گی۔ اگر تنخواہ کے علاوہ کرایہ داری سے بھی آمدنی ہو رہی ہے تو وہاں موجود پراپرٹی کے آپشن پر کلک کریں، جس کے بعد کرایہ داری کی آمدنی اور جائیداد پر ہونے والے اخراجات کی تفصیلات کو درج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایسے آمدنی کے ذرائع جس پر فکسڈ ٹیکس ادا ہوتا ہے جیسے بینک اکاؤنٹ یا شیئرز کی صورت ملنے والے منافع پر ٹیکس، اگرچہ اس کے اندراج سے ٹیکس سلپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آمدنی ہو تو اس کو ادر انکم میں درج کیا جائے گا۔ اس کے بعد ٹیکس چارجیبل پر کلک کریں تو قابل ادا ٹیکس لکھا آ جائے گا۔ قابل ادا ٹیکس کے بعد انکم ٹیکس کی رقم اگر جمع نہ کی گئی تو اسے جمع کرانے کے لیے www.e.fbr.gov.pk پر جائیں
اور شناختی کارڈ نمبر اور پاسورڈ کے اندراج کے بعد لاگ ان کرنا ہوگا، جس کے بعد آپ کی مکمل معلومات کے ساتھ ایک پیج کھل جائے گا۔ یہاں پر ٹیکس کی رقم درج کی جائے گی۔ اس میں نقد رقم کے علاوہ چیک اور پے آرڈر کے ذریعے بھی رقم جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تمام تفصیلات کے اندراج کے بعد کریٹ پیمنٹ اور پھر کنفرم پر کلک کرنا ہوگا اور یوں چالان تیار ہو جائے گا۔ پرنٹ کے آپشن پر کلک کرنے پر چالان ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس چالان کا پرنٹ نیشنل بینک کے کاؤنٹر پر دینے کی صورت میں وہاں سے ایک کمپیوٹرائزڈ پیمنٹ رسید یا سی پی آر جاری ہوگی۔ اس سی پی آر کا نمبر ایف بی آر کے ریٹرن فائلنگ میں درج کریں گے تو ٹیکس کی رقم آپ کے اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائے گی اور حکومت کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ آپ کا ٹیکس جمع ہو گیا۔ اس ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو بھی پر کرنا ہوگا۔ گزشتہ سال ویلتھ اسٹیٹمنٹ الگ سے جمع کرانا ہوتی تھی، مگر رواں سال ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں گزشتہ سال کی دولت اور اس سال کی دولت دونوں کو درج کیا جائے گا۔ یہ دولت میں کمی یا اضافے کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس طرح ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دیگر جائیداد، جویلری، تحائف، قرضوں، ٹیکس ایمنسٹی وغیرہ کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ اگر اخراجات اور آمدنی کو درست طور پر درج کیا جائے گا تو ان ریکانسائلڈ اماؤنٹ میں رقم صفر ہو جائے گی۔ اگر رقم صفر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اعداد و شمار میں کوئی فرق ہے۔ ان تمام معلومات کے درج کرنے کے بعد ویریفیکیشن پر کلک کریں اور پن کوڈ ڈالنے کے بعد اپنا فارم جمع کرا دیں اور اس کا پرنٹ بھی حاصل کر لیں۔ رواں برس ایف بی آر نے تنخواہ در طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے ٹیکس آسان کے نام سے ایک موبائل اپلیکیشن بھی جاری کر دی ہے۔ اس ایپ میں ایف بی آر کی IRS کی تمام تفصیلات درج کرنے کا آپشن دیا گیا ہے۔ ایپ میں لاگ ان ہونے کے بعد ایپ کے بائیں جانب اوپر بنے آئیکن پر جائیں، جسے دبانے پر ڈائلاگ باکس میں سائن ان پر کلک کریں اور اپنی معلومات کو درج کریں۔ لاگ ان ہونے پر یوزر نیم ظاہر ہو جائے گا۔ موبائل اپلیکیشن کا طریقہ کار بھی IRS کے طریقہ سے ملتا جلتا ہے، بلکہ زیادہ آسان بھی ہے۔ جیسے ہی آپ تنخواہ یا سیلری کے آپشن پر جائیں گے تو ایپ آپ سے مجموعی سالانہ تنخواہ اور تنخواہ کا وہ حصہ جس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا کو درج کرنے کا کہے گی۔ رقم کے اندراج کے بعد آپ واپس آپشن والے پیج پر آ جائیں گے۔ پھر کرایہ داری، کاروبار اور دیگر ذرائع سے ہونے والی آمدنی کی تفصیلات بتدریج درج کرنے کا عمل دہرانا ہوگا۔ ڈیٹا ڈالنے کے بعد آپ کے پاس اندراج کی تصحیح یا ڈیلیٹ کرنے کا آپشن رہتا ہے۔ آمدنی کے تمام ذرائع درج کر کے کنٹینیو پر کلک کریں، جس کے بعد ٹیکس کٹوتی کے حوالے سے معلومات درج کی جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو ایپ آپ کو پرائیویٹ وہیکل ٹوکن ٹیکس کے پیج پر لائے گی، جہاں گاڑی کی تفصیلات دینے کے بعد سیو کو کلک کرنے پر آپ دوبارہ ٹیکس ڈیڈکشن پیج پر آ جائیں گے۔ یہاں آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کا ٹیکس ریٹرن بھرا جا چکا ہے، چونکہ رواں سال ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو ٹیکس ریٹرن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اب آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ پیج پر آ جائیں گے، جہاں آپ کو اپنے اثاثوں اور اخراجات کی تفصیلات درج کرنا ہوں گی۔ گزشتہ سال کے اثاثے اور موجودہ سال کے اثاثوں کو درج کرنا ہوگا۔ یہاں ایپ آپ کو آگے پیچھے جانے کا آپشن دے گی۔ تمام تفصیلات درج کرنے کے بعد کنٹینیو پر کلک کیا جائے گا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے لیے انگریزی زبان میں پورا فارم جاری کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے اردو زبان کا آپشن بھی موجود ہونا چاہیے، تاکہ پاکستانیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد بغیر کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کی مدد کے اپنے ٹیکس ریٹرن کو خود بھرنے کے قابل بن سکے۔